الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دھمکی، اس حوالے سے ایک بات بڑی معروف ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا، اور کذاب و عیار مکار لوگوں نے کیا بنا ڈالا۔ کذاب یاری کے نام پر شارٹ ٹپس کا ایک چینل ہے جس میں اس کی ریلز وغیرہ لگتی ہیں، اور نام ہے اس چینل کا جناب علامہ حسن اللہ یاری۔ اس میں کلپ لگا ہوا ہے، اس کا عنوان ہے غاصب فدق نے سیدہ فاطمہ کو دھمکی دی، میں رسول اللہ کا گھر جلا دوں گا۔ یہ عنوان ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، عنوان نظر آ رہا ہے واضح طور پر۔ تو یہ عنوان سیدنا عمر خلیفہ راشد داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کا سری جھوٹ اور بہتان ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرے سے کوئی دھمکی نہیں دی تھی۔ دوسرا جھوٹ اس کا یہ ہے، پہلا جھوٹ تو یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکی دی، اور دوسرا جھوٹ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جلا دوں گا۔ قرآن مجید کی آیت کے مطابق وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بیچتے ہوئے آپ ذرا اس کا کلپ سماعت فرمائیں۔ یہ کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ، جلد نمبر 8، چاپ دار الفکر، یہ صفحہ ہے 572، حدیث نمبر 4۔ جب ابو بکر کی بیعت کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور زبیر ابن عوام یہ ملاقات کرتے تھے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ان کے گھر پر، اور یہ ان سے مشورہ لیتے تھے۔ یہ خبر عمر کو پہنچا، عمر آ گیا، وہ آ گیا، گھر میں داخل ہو گیا، کہا یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ہم آپ کے والد گرامی سے بڑے پیار کرتے ہیں، اور آپ کے والد کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ محبت جو ہے، یہ محبت کو کہ ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر یہ لوگ آپ کے پاس جمع ہو جائے تو یہ میں حکم دوں گا کہ لکڑ لے کے آئیں، آگ لے کے آئیں، اور آپ پر یہ گھر، آپ کا پورا گھرانہ ہم جلا دیں گے۔ بیت رسول ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم جلا دیں گے اس کو، ہم اس کو آگ کے شعلے میں خاکستر بنا دیں گے، آپ ہیں اس میں حسنین ہیں تو کوئی بات نہیں۔ سلام اللہ۔ اس کذاب نے حسب معمول جھوٹ، دھوکہ، خیانت اور فریب سے کام لیا، اور روایت کے بس کچھ الفاظ پڑھے اور منمانی کرتے جھوٹ گھڑتا گیا۔ اب سب سے پہلے مترجم نسخے سے یہ مکمل روایت دیکھیں، اس کی جلد 11 صفحہ 484 ہے، آپ اسے خوب توجہ سے پڑھیں اور دیکھیں اس میں بات، یہ والی بات کہاں ہے کہ سیدہ فاطمہ کو دھمکی دی۔ روایت کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، جو الفاظ ہیں اصل میں وہ یہ ہیں کہ ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امر بهم ان يحرق عليهم البيت، کہ اگر یہ لوگ آپ کے ہاں جمع ہوئے تو میں لوگوں کو حکم دوں گا کہ ان کے ساتھ ہی گھر کو جلا ڈالا جائے، جلا دیا جائے۔ روایت میں تو لفظ ہیں هؤلاء اور علیہم کے، یہ لفظ نہیں ہے ان يحرق عليك البيت کہ آپ پر گھر جلا دیں، یہ الفاظ نہیں ہے روایت پہ۔ علیکم اور علیکی کا فرق واضح ہے، جب ایک عورت سے خطاب کیا جاتا ہے ویسے جب بھی تو کی ضمیر آتی ہے، اس کے لیے خطاب ہو رہا اس کے ساتھ، علیکم کی ضمیر مذکر کے لیے آتی ہے، اور یہاں تو غائب کی ضمیر ہے، علیہم، میں ان پر گھر جلا دوں گا، ان پر۔ سیدہ فاطمہ کو دھمکی نہیں دی تھی، روایت پیش کر دینا، روایت میں کیا ہے اور کیا پیش کر رہے ہیں یہ عقل بندی نہیں ہے، سمجھے تو صحیح الفاظ کیا ہیں، پھر ان الفاظ کے مطابق بات کریں۔ تو روایت میں سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے آپ جمع ہوئے تو میں ان پر گھر جلا دوں گا، ان پر۔ اچھا، پھر اس بات پہ بھی غور کیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کس سے کہی تھی؟ ان راضی، کذاب، مکار، دھوکے باز، فریبی، تہمت تراشوں سے، یا لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا سے. پھر اس پر بھی غور کیجئے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات سے کیا سمجھا اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں. ان تینوں باتوں پر غور کرنا ضروری ہے. بات سیدنا عمر کی کس سے ہوئی تھی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ اس کا مفہوم لیتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو دھمکی دی تھی، اور ہم اس کا یہ مفہوم لیتے ہیں کہ نہیں، یہ بات ان لوگوں سے متعلق کہی تھی جو ان کے گھر میں جمع ہو رہے تھے، تو ان لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی تھی. اب دیکھیے جب بی بی فاطمہ کو انہوں نے یہ بات کہی، تشریف لے گئے، تو روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فلما خرج عمر جاؤها، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، یہ لوگ آئے جس وقت، فقالت، کس نے فرمایا؟ بنت رسول اللہ سیدہ طاہرہ مطہرہ عابدہ زاہدہ خاشعہ قانتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ تعلمون ان عمر قد جاءنی، تمہیں معلوم ہے عمر میرے پاس آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ. آگے سنیے، وقد حلف باللہ، اور انہوں نے اللہ کی قسم بیان کی، قسم اٹھائی اللہ کی، کہ لئن عدتم لیحرقن علیکم البیت، اگر تم لوٹ کر آئے میرے گھر کی طرف تو تم پر گھر جلا دیں گے. کیا فرمایا؟ کہ لئن عدتم لیحرقن علیکم البیت، اگر تم لوٹ کر آئے تو تم پر گھر جلا دیں گے. وَأَيْمُ اللَّهِ لَيَنْبِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، اور اللہ کی قسم، جس بات پر عمر نے قسم کھائی ہے عمر اسے ضرور کرنے والے ہیں، اسے پورا کرنے والے ہیں، ایسا کریں گے. جی ہاں، بنت رسول اللہ سیدہ فاطمہ طاہرہ عابدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لَيُحْرِقَنَّ عَلَيَّ الْبَيْتِ، عمر مجھ پر گھر جلا دیں گے. علیہ نہیں کہا کہ مجھ پر گھر جلا دیں گے، اور یہ نہیں کہا کہ علینا ہم پر گھر جلا دیں گے، یعنی میرے بچوں سمیت میرے گھر کو جلا ڈالیں گے، یہ نہیں فرمایا تھا. بلکہ کیا فرمایا کہ علیکم، تم پر جلائیں گے، تم پر. اور کیا فرمایا آگے بیوی جی نے؟ یہ فرمایا کہ فَانْصَرِفُوا رَاشِدِينَ، باشعور ہو کر، سمجھدار ہو کر، راہیاب ہو کر لوٹ جاؤ، اپنی رائے رکھو جو بھی تمہاری رائے. وَلَا تَرْجِعُوا إِلَيَّ، میرے پاس مت آنا، آئے تو عمر تمہیں جلا ڈالیں گے. بی بی نے تو یہ سمجھا. معمولی سی عقل رکھنے والا بندہ بھی یہی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے یہی سمجھا کہ وہ ان لوگوں کو تحدید فرما رہے ہیں جو جمع ہو رہے ہیں اور انہیں سمجھا رہے ہیں، نہ کہ خود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ دھمکی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دی تھی. اب دیکھیں، اگر کوئی آپ کے پاس آ کر کہے کہ فلاں کو سمجھا دینا، اگر وہ نہیں سدھرا تو میں اس کی پٹائی کروں گا، کہیں گے مجھے دھمکی دے کر گیا. کوئی عقل مند یہ نہیں کہے گا. جن کا نام لیا گیا ہے ان کے بارے میں تو بات بڑی واضح ہے. بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کے فہم پر ان کی اعلیٰ و افضل سمجھ کی پیروی کرتے ہوئے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سیدنا عمر نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکی نہیں دی تھی، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی تھی. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے سیدہ فاطمہ کو دھمکی دی، وہ بغض عمر میں جلتے بنتے بیوی فاطمہ کی سمجھ کو ٹھکراتے ہوئے اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنی مرضی چلا رہے ہیں. کیونکہ بیوی جی نے یہ نہیں کہا، بیوی جی نے کہا آپ پر گھر جلائیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عمر نے تو کہا تھا کہ بیوی فاطمہ کو کہ میں آپ پر اور اپنے بچوں پر. تو یہ ان کے دو جھوٹ ہیں. تو کذاب یاری اور اس کے جیسی باتیں کرنے والے تمام رافضی، اکلوتا نہیں ہے یہ، تمام کے بہت سے بہت سارے کذاب ایسے ہیں اس کی طرح کے، اس ٹائپ کے بہت سے کذاب ایسے ہیں جو اس بات کو دہراتے ہیں بار بار ویڈیوز کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، نیٹ پر کئی جگہ پوسٹیں بنا کر ڈالتے ہیں. حالانکہ حضرت عمر اس روایت میں یہ کبھی یہ بات نہیں دکھا سکتے کہ بی بی فاطمہ کو دھمکی دی. تو یہ اس کا کالا جھوٹ ہے، ان سب کا کالا جھوٹ ہے. آگے اس کذاب یاری کا تیسرا جھوٹ، اس کے اپنے الفاظ میں سنیں. میں حکم دوں گا کہ لکڑ لے کے آئیں، آگ لے کے آئیں، اور آپ پر یہ گھر، آپ کا پورا گھرانہ ہم جلا دیں گے. بیت رسول ہے تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں، ہم جلا دیں گے اس کو. تو اس کذاب یاری کا کالا جھوٹ اس کی زبانی سنیں کیا کہتا ہے.
ہم تو یہی کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت جو دکھاتا ہے، اس میں یہ الفاظ نکال کر دکھائیں کن الفاظ کا یہ ترجمہ ہے، عربی الفاظ کیا ہے اس کے جن کا یہ مطلب نکلتا ہو کہ میں آپ پر آپ کا پورا گھرانہ ہم جلا دیں گے۔ کہاں ہے یہ الفاظ کہ آپ پر آپ کا پورا گھرانہ؟ یاد رہے گھر کا مطلب تو گھر ہی ہوتا ہے اور گھرانے کا مطلب گھر والے ہوتے ہیں۔ کب کا حضرت عمر نے دکھائی ہے اس روایت میں۔ چوتھا جھوٹ اس کذاب یاری کا، اس کی زبانی سن لیں۔ بیت رسول ہے تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں، ہم جلا دیں گے اس کو۔ اس کے بقول سیدنا عمر نے کہا کہ بیت رسول ہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دکھاؤ اس روایت میں یہ لفظ دکھاؤ اگر تم سچے ہو تو، اپنی پوری ذریت کو جمع کرو، کوشش کرو مل جائے تمہیں یہ الفاظ، عربی الفاظ دکھاؤ کن عربی الفاظ کا ترجمہ ہے یہ، بتائیے کن الفاظ کا ترجمہ ہے۔ پانچواں جھوٹ اس کا، اس کی زبان سے سنیں۔ آپ ہیں اس میں حسنین ہے تو کوئی بات نہیں، سلام اللہ۔ کہتا ہے اس ظالم کذاب تہمت تراش بہتان تراش کہانی باز نے کیا کہانی گھڑی کہ جی آپ ہیں اس میں حسنین ہیں تو کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، اس روایت میں دکھاؤ، سچے ہو تو دکھاؤ۔ جھوٹ بولنا تمہاری فطرت بن چکی ہے، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں، آخرت کا خوف نہیں، دنیا والوں کی بھی شرم نہیں ہے۔ یہ 5 جھوٹیں کذاب یاری کے، اگر اس کے اندر شرم و حیا نام کی چیز باقی ہے تو اس روایت میں یہ 5 جھوٹ دکھائے۔ اگر نہیں دکھا سکتا تو عوام کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان لوگوں کا مقصد، ان سبائیوں کا، ان رابطیوں کا، ان کا مقصد ہی صرف اور صرف صحابہ کرام پر بہتان ترازی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تحریف قرآن کے قائل رازی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید کے ولی راوی ہیں، انہوں نے ہی آگے بیان کیا، تو وہ غلط ثابت ہوں گے، قرآن آٹومیٹکلی غلط ثابت ہو جائے گا، ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے، ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔